دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی خواتین اپنے مخصوص ایام میں، کیونکہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے. ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے. آج کل بعض علماء کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. تو اس کے میں نے جواب پہ کلپ ریکارڈ کروایا ہے، وہ آپ گوگل پہ سرچ کریں تو وہ اس میں نے دلائل دی ہیں کہ یہ جائز عمل نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ منزل پڑھی جا سکتی ہے یہ نہیں، تو دیکھیں قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا بھی عنصر ہے یا رقیہ کا پہلو بھی ہے. رقیہ کہتے ہیں دم کرنا جنات یا آصف وغیرہ سے بچنے کے لیے، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. اب یہ قرآن کی آیتیں تو ہیں لیکن یہ رقیہ بھی ہے. رقیہ کا مطلب جھاڑ پھونک کے طور پہ بھی یہ استعمال ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں یا جن میں دعا کا عنصر ہو، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا ہے. تو رقیہ کے متعلق آیتیں کون سی ہیں؟ جیسے آیت الکرسی ہے اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے. حدیث میں آتا ہے رات کو پڑھ کے اس کو، یعنی رات کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے. بطور رقیہ کے ہے یہ. سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، یہ چاروں قل ہیں، یہ بھی بطور رقیہ کے یعنی دم کے طور پر کیے جاتے ہیں. تو یہ تو رقیہ سے متعلق آیتیں ہو گئیں. یا وہ آیتیں جن میں سحر کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا کہ تم جو کچھ لا رہے ہو نا یہ جادو ہے، اللہ اس کو باطل کر دے گا. تو کسی پر جادو ہو تو یہ پڑھ کے دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو کیونکہ اس میں جادو کا مضمون ہے. تو قرآن کی وہ آیتیں جن میں آصیب کا علاج کے طور پر پڑھی جاتی ہوں یا ان میں جادو کا کوئی پہلو ملتا ہو، تو ان آیتوں کو، اسی طرح وہ آیتیں جن میں دعا ہو، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا ہے، ربنا آتنا والی دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین والی دعا ہے. تو یہ دو قسم کے مضامین جن آیتوں میں ہوں گے، تو ان آیتوں کو اگر آپ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہے بلکہ دعا یا رقیہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور حالت جنابت سے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو حالت باوضو ہونا تو ویسے بھی قرآن کی تلاوت کے لیے ضروری نہیں ہے، ہاتھ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہوں، لیکن حالت جنابت میں بھی پھر یہ پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن نیت آپ کی تلاوت کی نہیں ہونی چاہیے، نیت آپ کی رقیہ کی ہو. یا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں. اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں. یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا. لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں. لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. آسان ہے کہ بھئی حیض کے دنوں میں جو کپڑے، جو موزے، کچھ بھی آپ نے پہنا ہے، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی جب تک کہ اس پہ کوئی گندگی نظر نہ آئے آپ کو. اگر اس پہ کوئی بلیڈنگ ہوئی ہے اور وہ اس کے داغ لگ گئے ہیں وہ تو ناپاک ہے. لیکن ویسے جو حالت جنابت میں ہو جس پہ غسل فرض ہو وہ بھی اگر لباس پہنے گا تو اس کا لباس بھی ناپاک نہیں ہوگا. اور کوئی خاتون اگر مینسس کی حالت میں ہو وہ بھی اس وقت جو لباس پہنے گی، چاہے 1 منٹ کے لیے ہو چاہے پورے ہفتے کے لیے ہو، لباس ناپاک نہیں ہوتا. جب وہ ناپاک نہیں ہوتا تو پھر اس کو دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں کوئی ویسے تو کہیں بھی پھینک سکتی ہیں، بال ہیں کہیں بھی پھینک دیں، لیکن ایک حیا کا تقاضا ہے کہ ان بالوں کو کہیں چھپا دیا جائے کیونکہ جسم سے نکلا ہوا حصہ ہے اور عورت کے بال ہے تو بہتر ہے، فرض واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ ان بالوں کو کہیں مٹی میں دفن کر دیا جائے یا کسی ایسی جگہ پھینکا جائے جہاں نظر نہ پڑے لوگوں کی. ایک بہتر کی حد تک ہے یہ، کوئی